اور قیامت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جیسے تو نے دنیا میں ہمیں بلا دیا تھا، جیسے دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا تھا، آج محشر میں ہم بھی تجھے بلائیں گے۔ اللہ بھی اسے یاد نہیں رکھیں گے، اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کس طرح راضی ہوں گے؟ نماز پڑھنے سے بھی، لیکن نماز کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہم اپنا ایک ایک سانس اور اپنا اٹھنے والا ایک ایک قدم اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھائیں، تب اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر موڑ کے اوپر ہم اللہ کی منشا کو، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے تب اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نماز پڑھ، تو ٹھیک ہے نماز پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے حرام مت کھا، تو مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نظر کا غلط استعمال مت کر، تو مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے زبان سے غلط مت نکال کوئی چیز، تو مت نکالو۔ یعنی اپنی زندگی کی ایک ایک چیز، اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق ملا لو، تب اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ جب ہم اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی یہی خصوصیت تھی کہ صحابہ کرام اپنی زندگی میں دیکھتے تھے کہ میری زندگی کا کوئی وقت اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہے، میری زندگی کا کوئی وقت، میری زندگی کی کوئی گھڑی اللہ کی مرضی سے الگ تو نہیں ہے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنے ایمان کا رول ماڈل بنا کر کے بھیجا اور بتا دیا کہ صحابہ کرام کامیاب ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری۔ تو اس لیے ہمارے دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے، دنیا میں اس کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ راضی کس طرح ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے کہ ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور جو ہیں دین کے لیے قربانیاں دیں، دین کے لیے محنتیں کریں، حرام کو چھوڑ دیں، حلال کو اختیار کریں، اپنی نظروں کا بھی صحیح استعمال کریں، اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں، مال حلال طریقے سے کمائیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں ان سے بچیں، اور جتنے بھی نیک کام ہیں، نیک اعمال ہیں، ان تمام کو کرنے کی فکر کرے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جب تمام لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روحوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو، قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوں ان تمام کی روحوں کو پیدا کیا، اور روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں گواہ بنایا اپنے اوپر کہ تم گواہ بنو اس چیز کے اوپر کہ تم یہاں جمع ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ الست بربکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تمام جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے ان تمام کی روحیں وہاں موجود تھیں، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ قالوا بلا شہیدنا، تمام نے کہا کہ یا اللہ آپ ہمارے رب ہیں، بالکل آپ ہمارے رب ہیں، شہیدنا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر گواہ ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں اور تم میری دنیا میں جانے کے بعد عبادت کرو۔ انسان دنیا میں آیا، اس وعدے کو بھول گیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا کہ جاؤ دنیا میں جانے کے بعد میرے بندوں کو میرا وعدہ یاد دلاؤ جو وہ مجھ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اور جا کر کے انہیں بتاؤ کہ تم
اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ لے کر کے آئے ہو، اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی توحید کا اور اس کی وحدانیت کا اقرار کر کے آئے ہو، اس وعدے کو مت بھولو۔ اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے انبیاء بھیجے، اور اخیر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو مکے والوں اور تمام انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو جو وعدہ تم اللہ سے کر کے آئے تھے۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہے، ایسے بھی اللہ کے بندے دنیا میں آئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ آواز میرے کانوں میں اب تک گونج رہی ہے، اس وعدے کو میں سن رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لیا تھا اور تمام انسانوں سے لیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا مقصد سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، اور اللہ نے جو وعدہ لیا تھا اس وعدے کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد فراموش کر دیں گے، دیکھو دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا اور دنیا میں بہترین ڈگری حاصل کرنا، دنیا میں اپنا ایک لائف اسٹائل بنانا، دنیا میں اپنا گھر، کاروبار، پراپرٹی اچھی سے اچھی بنانا، یہ دنیا کی ضرورت ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، اچھا کاروبار بھی ہونا ضروری ہے، اور جو ہے اپنا گھر کاروبار بھی اچھا ہو، کوئی یہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ اپنی ڈگری حاصل کریں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، آپ جو ہے دنیا میں اپنا لائف اسٹائل اچھا سے اچھا بنائیں، بہترین آپ کے پاس کار ہو، بہترین آپ کے پاس کپڑے ہوں، بہترین آپ کا مکان ہو، اور جو ہے ہر چیز آپ کے پاس بہترین ہو، اللہ نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہارے پاس ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے تمہارا یہ۔ دنیا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ضرورت ہے، مقصد نہیں۔ دنیا میں انسان آنے کے بعد اپنی زندگی بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اس کی ضرورت کی چیز ہے، لیکن یہ مقصد نہیں۔ دنیا میں ہمارے آنے کا اصل مقصد ہی اللہ کی رضا ہے، ہمیں اپنے اصل مقصد کے اوپر فوکس کرنا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمیں کہیں سفر پر جانا ہو، تو راستے میں جب ہم جاتے ہیں، راستے میں کہیں ہم رک گئے، ٹھہر گئے تھوڑی دیر کے لیے، وہاں پر ہم نے کھانا وانا کھایا، پانی وانی پیا اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، تو وہ ہماری منزل نہیں، ہمارا مقصد نہیں، ہم وہاں صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹھہرے۔ اس کے بعد ہماری ضرورت پوری ہو گئی، پھر ہم چل دیے، پھر ہم 10-20 کلومیٹر 40 کلومیٹر چلے، پھر تھک گئے، پھر ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد وہاں ہم نے کھانا پینا کرا، آرام کیا، اور وہاں ہمیں ساری زندگی نہیں ٹھہرنا، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی یہاں تو میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے رکا ہوں، اصل مقصد تو میرا کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہم جو دنیا میں آئے ہیں، دنیا میں آنے کے بعد ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، گھر مکان بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یہ دنیا میں ہماری ضرورت کا سامان ہے۔ بھائی ہم دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں تو ہماری ضرورت ہے، لیکن اصل مقصد ہمارا آخرت ہونا چاہیے، اصل مقصد ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہونا چاہیے۔ ہمارے ذہن میں یہی بات ہونی چاہیے کہ جو میں دنیا میں ابھی زندگی گزار رہا ہوں، یہ تو میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی مسافر کسی اسٹیشن پر ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہاں سے اپنی ضرورت پوری کر کے چل دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہمیں یہاں پر جو زندگی ملی ہے، یہ زندگی گویا کہ ہماری عارضی زندگی ہے، یہاں ہمیں اپنی زندگی پوری کرنی ہے، اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں آخرت کے لمبے سفر پر چلے جانا ہے۔ تو اس لیے دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد اپنی ضرورت کو پوری کرنا ہے، ورنہ دنیا میں ہم جو ٹھہرتے ہیں، رہتے ہیں، یہاں اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ مقصد ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مقصد کے تحت اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اللہ سے جو وعدہ کیا ہوئے ہیں اس وعدے کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جو بندہ اللہ کے مقصد کو اور دنیا میں اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر وہ نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں۔